السلام علیکم اسٹوڈینٹس، انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 ایف اے کلاس۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈینٹس، آئی ایم یور ٹیچر مس حافظہ صفا اکرم ہیئر۔ آج ہم ایجوکیشن پارٹ 2 کا چیپٹر نمبر 3 شروع کریں گے۔ چیپٹر نمبر 3 کا نام ہے پاکستان کی تعلیمی پالیسیاں اور منصوبے، یعنی ایجوکیشنل پالیسیز اینڈ پلانز آف پاکستان۔ پاکستان کی تعلیمی پالیسیز اور تعلیم کے حوالے سے کون کون سے پلانز جو ہیں وہ ابھی تک پاکستان بننے سے لے کر ابھی تک کون کون سے پلانز اور پالیسیز جو ہیں وہ ایجوکیشن کے حوالے سے تشکیل دی گئی۔ دنیا کی جتنی بھی قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے مستقبل کی ضروریات کو تعلیمی پالیسی کے مطابق جو ہے وہ اپنی تعلیم کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ تعلیمی پالیسی میں جو مقصد اور جو ہدف طے کیے جاتے ہیں، یعنی جو گولز ان کے طے کیے جاتے ہیں، وہ ان کے حصول کے لیے ایک منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اس پلانز میں طے کیا جاتا ہے کہ مقررہ مدت کے اندر جو ہم نے گول سیٹ کیے ہیں وہ کس طرح قدرتی وسائل کی ضرورت ہوگی اور ان کا حاصل کرنا کیسے ممکن ہوگا۔ ہر قوم کے اپنے تہذیبی اور تعلیمی مقاصد مستقل ہوتے ہیں اور یہ ہمیشہ ملکی آئین کے تابع ہوتے ہیں۔ ملک کا آئین کانسٹیٹیوشن جس تہذیب کو مقصد حیات قرار دیتا ہے وہی اس ملک کی اجتماعی زندگی کے تمام شعبوں کا مقصد حیات بن جاتی ہے۔ ان تمام شعبوں کی افرادی ضروریات پورا کرنا تعلیم کا ایک بنیادی فرض ہوتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے جو کہ نظریہ اسلام اور دو قومی نظریے پر بنایا گیا، جہاں تعلیم کو نظریہ پاکستان کے استحکام کا وسیلہ بننا چاہیے۔ پاکستان میں اس ضرورت کا احساس ہمیں قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلی تعلیمی کانفرنس 1947 کے نام اپنے پیغام میں یوں دلایا۔ آپ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ اپنی تعلیمی پالیسی اور پروگرام کو ایسے راستوں پر چلانا چاہیے جو ہمارے لوگوں کے مزاج کے مطابق ہوں اور ہماری تاریخ اور ثقافت کے مطابق ہوں۔ تعلیم نظریہ پاکستان کے فروغ میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ تعلیم کے ذریعے ہی طلباء کو قیام پاکستان کے مقصد سے جو ہے وہ متعارف کرایا جا سکتا ہے۔ قوم میں اتحاد، یگانگت، یکجہتی اور جذبہ آزادی برقرار رکھنے اور اسلام کے بنیادی قواعد اور اقدار کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تعلیم جو ہے وہ بہترین اپنا کردار اس میں ادا کر سکتی ہے۔ پاکستان اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد پر قائم ہوا۔ پاکستان کے حاصل کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ زندگی کے تمام شعبوں میں اسلامی نظریہ حیات کو نافذ کیا جائے۔ اس لیے قیام پاکستان سے اب تک بننے والی جتنی بھی پالیسیز اور پلانز بنے ہیں اس میں اسلامی نظریہ حیات کو مقصد تعلیم کی بنیاد بنایا گیا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا تعلیمی مفہوم اور تمام تعلیمی پالیسیز کی اہم سفارشات نوٹ کی گئی ہیں، جس میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں اسلامی تعلیمات کے حوالے سے ان کے مقصد کے حصول کی تشکیل کے لیے کتنا رنگ نمایاں ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں نظریہ پاکستان کا تعلیمی مفہوم کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کی آپس کی کشمکش اور بنیادی نظریاتی اختلافات کی وجہ سے پاکستان اور مسلمان اور ہندو جو تھے وہ دو قومی ہونے کے بعد ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تھے، لہذا مسلمان اسلامی نظریہ حیات پر ایمان رکھتے ہیں جبکہ غیر مسلم اس پر یقین نہیں رکھتے۔ یہی ایمان نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے اور یہی تحریک پاکستان کی وجہ بھی بنا۔ تحریک پاکستان کے دوران ہر مسلمان کا ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ نظریہ پاکستان کا صحیح مفہوم جاننے کے لیے لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ کلمہ توحید کا بنیادی جز ہے، جس کے معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تمام انسانوں کو صرف اللہ کے قانون یعنی قرآن کریم کی پابندی کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ڈالنا چاہیے۔ دنیا میں بسنے والے تمام لوگ دو قوموں سے تعلق رکھتے ہیں، ایک وہ جو اللہ کے قانون کو مانتے ہیں، وہ ملت اسلامیہ کہلاتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اللہ تعالیٰ کے قانون کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور ملت کفر میں شامل ہوتے ہیں۔ یہی دو قومی نظریہ ہے جو تحریک پاکستان کی بنیاد بنا اور اسی کی بنیاد پر پاکستان حاصل بھی ہوا۔
علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے آزاد ریاست کے قیام پر زور دیتے ہوئے فرمایا تھا، اسلام کے ایک تمدنی قوت کی حیثیت سے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک محسوس علاقے میں اس کی مرکزیت قائم ہو، یعنی اسلام کو ایک قوت کے لحاظ سے زندہ رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ ایک خاص علاقے میں اس کو قائم کیا جائے۔ علامہ محمد اقبال نے یہ بات واضح کر دی کہ مسلمانوں کی قومیت کا بنیاد ان کا دین ہے، وطن، زبان اور نسل ان کی قومیت کی بنیاد نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مسلمانوں اور دیگر اقوام عالم میں واضح فرق یہ ہے کہ اسلام کا تصور قومیت نہ وطنی ہے، نہ لسانی، نہ نسلی، بلکہ یہ مذہبی ہے۔ مسلمانوں کی یہ سوچ اور تصور نظریہ پاکستان کی بنیاد بنا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر اسی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، ہم ایک علیحدہ قوم ہے جن کے پاس اپنا خاص تہذیب و تمدن، زبان، فنون لطیفہ، عدالتی قانون اور ضابطۂ اخلاق، رواج، سن، تاریخ، روایات، رجحانات اور امنگیں موجود ہیں۔ مختصر یہ کہ زندگی اور اس کے متعلق ہم ایک خاص تصور رکھتے ہیں، اور بین الاقوامی قانون کے تمام اصولوں کے مطابق ہم ایک علیحدہ قوم ہیں۔ علیحدہ قوم وہ ہوتی ہے جس کا اپنا مذہب، اپنی روایات، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنی تاریخ ہوتی ہے، اور ملت اسلامیہ کے پاس یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ لہذا تعلیم استحکام پاکستان کے لیے اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ تعلیم کے ذریعے ہی پاکستانی قوم میں اتحاد، یگانگت، یکجہتی اور جذبہ حریت برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ نظریہ پاکستان کا مفہوم کے حوالے سے تعلیمی مقاصد، تعلیمی نصاب، انداز تدریس اور جائزے کے طریقے اس طرح ترتیب دیے جائیں کہ وہ دو قومی نظریہ اور استحکام پاکستان کی بنیاد بن سکیں۔ قومی تعلیمی پالیسیز۔ ہر ملک اپنی تعلیمی پالیسی کے مقاصد کو اپنے نظریہ حیات کے مطابق طے کرتا ہے۔ پاکستان کی تمام تعلیمی پالیسیز میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمان کو ملحوظ رکھا گیا اور اسلامی نظریہ حیات کو مقصد تعلیم کی بنیاد بنایا گیا۔ تمام پالیسیز کے مقاصد میں عام طور پر یکسانیت پائی جاتی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ قومی تعلیمی پالیسی ایک دفعہ طے ہو جانے کے بعد اس کے مقصد کے حصول کے لیے مختصر مدت کے تعلیمی ترقی کے منصوبے بنائے جاتے اور حکومت کی تبدیلی کے ساتھ تعلیمی پالیسی تبدیل نہ ہوتی، لیکن پاکستان میں بننے والی تعلیمی پالیسیوں میں دیے گئے یکساں عمومی مقاصد کا درج ذیل خلاصہ ہے۔ نمبر 1، یہاں پر جتنی بھی تعلیمی پالیسیز بنی تھی ان میں مقاصد تعلیم کیا تھے، ان کا خلاصہ یہاں پر بیان کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے طلباء کو اسلامی نظریہ حیات کے زرعی اصولوں کے مطابق ذمہ دار اور تعلیم یافتہ شہری کی حیثیت سے قومی اور بین الاقوامی کردار ادا کرنے کے قابل بنانا۔ دوسرا، ابتدائی تعلیم اور تعلیمی بالغاہ کے وسیع پروگرام کے تحت کم سے کم مدت میں ناخواندگی کو ختم کرنا اور خواتین کی تعلیم پر خصوصی توجہ دینا، یعنی تعلیم کو عام کرنا، ناخواندگی یعنی کم پڑھے لکھے جاہل لوگوں کی تعداد کو کم کرنا اور خواتین کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دینا، قومی اتحاد اور یکجہتی کو فروغ دینا، فرد اور معاشرے کی نشو و نما اور جمہوریت کو فروغ دینا، نصاب اور درسی کتب کو ملک کی ضروریات کے مطابق اثر نو مرتب دینا، یعنی جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں جو نصاب ہے، جو سلیبس ہے، وہ ملک کی ضروریات کے مطابق ہونا چاہیے۔ نظریہ پاکستان کا تحفظ کرنا اور اسے انفرادی اور قومی زندگی کا لائحہ عمل بنانا، صنعتی ترقی اور پاکستان کے قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھانے اور خود کفالت کے لیے تربیت یافتہ افرادی قوت تیار کرنا، طلباء اور اساتذہ کی بہتری کے لیے تربیتی اور فلاحی پروگرام تشکیل دینا۔ تعلیمی پالیسی 1998 سے لے کر 2010 کے مطابق تعلیم کے درج ذیل مقاصد تعلیم مقرر کیے گئے۔ نمبر 1، نصاب کو قرآن اور اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ڈالنا، یعنی 1998 سے 2010 تک کا جو تعلیمی پلانر بنایا گیا تھا، ایجوکیشنل پلانر، اس میں تعلیم کے مقصد کیا تھے؟ وہ یہ تھے: نمبر 1، نصاب ایسا ہونا چاہیے جو قرآن اور اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہو۔ رسمی اور غیر رسمی تعلیم، یعنی وہ تعلیم جو اداروں میں حاصل کی جاتی ہے اور وہ جو معاشرے میں رہ کر حاصل کی جاتی ہے،
اس کے ذریعے ابتدائی تعلیم کو عام کرنا تاکہ ترک مدرسہ کی شرح میں کمی ہو سکے، یعنی وہ لوگ جو کسی وجہ سے مدرسوں میں یا کسی تعلیمی ادارے میں جا کر تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، وہ گھر رہ کر غیر رسمی طور پر کسی ادارے سے ملحق ہو کر تعلیم حاصل کر سکے۔ ہر بچے کو یکساں طور پر تعلیم کے زیادہ سے زیادہ مواقع مہیا کرنا، ایسے تمام بچے اور بچیاں جو ثانوی تعلیم حاصل کرنے کے خواہشمند ہوں انہیں اسکولوں تک پہنچانے کے انتظامات کو یقینی بنانا، یعنی جو دور دراز کے علاقے ہیں ان کے علاقوں میں مڈل یا ہائی اسکولز نہیں ہیں، انہیں مڈل یا ہائی اسکول تک پہنچانے کی تمام انتظامات کرنا۔ معاشی اور صنعتی ترقی کے لیے طلباء کو پیشہ ورانہ اور فنی تعلیم کے حصول کے لیے تیار کرنا، تدوین نصاب کے عمل کو مسلسل جاری رکھنا، یعنی نصاب میں تدوین کرتے رہنا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر کو کمرہ جماعت میں مؤثر تعلم کے لیے استعمال کرنا، یعنی جدید دور کے طریقوں کے مطابق طلباء کو تعلیم دینا۔ دوران ملازمت اساتذہ کے لیے تربیت کا اہتمام کرنا کہ نئے دور کے تقاضوں کے مطابق اساتذہ کی نئے دور کے مطابق تربیت بھی کی جائے۔ ملک میں بے روزگاری ختم کرنے کے لیے فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کو بہتر بنانا۔ غریب اور نادار طلباء کی مفت تعلیم کے لیے نجی شعبہ کی حوصلہ افزائی کرنا۔ تعلیمی معیار میں بہتری کے لیے ہر سطح پر جائزے کے نظام یعنی امتحان کے نظام کو بہتر بنانا۔ اعلیٰ تعلیم کو بین الاقوامی معیار پر لانے کے لیے تحقیق کے شعبے میں وسعت پیدا کرنا، یعنی کریٹیوٹی سائنس کے دور میں تربیت اساتذہ کے لیے ایک مؤثر ڈھانچہ تشکیل دینا۔ قیام پاکستان سے اب تک بننے والی تمام تعلیمی پالیسیوں کے عام مقاصد تعلیم پچھلے صفحات پر درج ہیں، لہذا طوالت سے بچنے کے لیے آگے جو تعلیمی پالیسیاں ہیں ان میں یکساں نوعیت کی جو سفارشات اور پروگرام تھا صرف ان کا ذکر نہیں کیا گیا، صرف نئے اور اہم پروگرام اور سفارشات کو اس چیپٹر میں زیر بحث لایا گیا۔ لہذا ابھی تک ہمارا جو اس چیپٹر کا چیپٹر نمبر 3 کا جو کویسچن تھا، پاکستان کے تعلیمی مقاصد کیا ہیں، 1998 سے لے کر 2010 تک کا جو تعلیمی پلانر بنایا گیا اس میں کون کون سے جو تھے وہ تعلیمی مقاصد جو تھے وہ تعلیم کے مقصد کیا تھے، اور پالیسیز میں کون کون سے اہم نکات بیان کیے کہ ان کو ہم نے یہاں پر ڈیٹیل سے پڑھا۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ ٹاپک جو ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں، ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔